السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اسٹوڈنٹس، ہم نے اب تک جتنے اسباق کی پڑھائی کی ہے اور ان کی مشقوں کو بھی حل کر لیا ہے۔ یقیناً سب آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سبق یا کوئی مشقی سوال سمجھ نہ آیا ہو تو آپ سب مجھ سے دوبارہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ہم اور ہمارے خواب۔ اچھا بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ خواب دیکھتے ہیں؟ یقیناً ضرور دیکھتے ہوں گے۔ چلیں تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سبق میں آنے والے ذخیرہ الفاظ کے معنی بتاؤں گی اور پھر سبق کی پڑھائی کروں گی۔ آپ اپنی کتابیں کھولیں اور آنے والے مشکل الفاظ کے نیچے لائن لگاتے جائیں۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذخیرہ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ذخیرہ الفاظ، پہلا لفظ ہے اجرت۔ اجرت کا مطلب ہوتا ہے مزدوری، یعنی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اس کے کام کے کرنے کے بدلے جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کو ہم جو مزدوری دی جاتی ہے ہم اس کو اجرت کہتے ہیں۔ سرمایہ، سرمایہ کا مطلب ہوتا ہے پونجی یا روپیہ، پیسہ، یعنی جو اس نے پیسہ کمایا۔ مخلصانہ، خلوص۔ ورثہ، ورثہ وارث کی جمع ہے، یعنی مرنے والے کے مال کا جائز حقدار۔ فعال، فعال فعل سے نکلا ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا۔ فعل کی تعریف میں نے آپ کو پچھلی جماعت میں بھی بتائی تھی کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے۔ اور فعال کیا ہے؟ فعال کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فلاح و بہبود، بھلائی بہتری، یعنی جو دوسروں کی بہتری کے لیے کام کیے جاتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کیے جاتے ہیں۔ ہمہ جہت، ہر طرف۔ فخر، انبساط۔ فخر ناز کرنا اور انبساط خوشی، یعنی فخر، ناز اور خوشی۔ پسماندہ، پسماندہ کہتے ہیں جو علاقے ترقی نہیں کرتے، جو پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حیران کن، حیران و پریشان کرنے والی۔ فلاحی کام، بھلائی کے کام۔ تشکیل، بنائی گئی۔ منفی تاثر، بچوں کے لیے جو برے تاثرات پائے جاتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، ہم اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میلے کپڑوں، ٹاپک ہے اس کا، عنوان ہے ہم اور ہمارے خواب، یعنی اس عنوان سے ہی یہ دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کے بارے میں سبق تحریر کیا گیا ہے۔ میلے کپڑوں اور الجھے بالوں کے ساتھ ننگے پیر سڑکوں پر پھرنے والے بچے ہم سب نے دیکھے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سڑکوں پر بچے محنت مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی اخبار بیچتے ہوئے نظر آتا ہے، کوئی گاڑیاں صاف کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کوئی پھول بیچتے ہوئے نظر آتا ہے، تو یہ ان بچوں کی بات کی جا رہی ہے۔ چوراہوں پر گاڑیاں صاف کر کے، پھول بیچ کر اور روزانہ اجرت پر چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا پیٹ پالنے والے یہ بچے رات کو کسی بھی فٹ پاتھ پر یا گلی میں زمین پر سو جاتے ہیں۔ نرم تکیوں کے بجائے سخت زمین پر سر رکھ کر سونے والے بھی خواب دیکھتے ہیں۔ یعنی ضروری یہ نہیں ہے کہ جو گھروں میں رہتے ہیں اور گھروں میں سوتے ہیں وہ تکیوں پہ سر رکھ کے انہیں خواب نظر آتے ہیں۔ خواب انہیں بھی نظر آتے ہیں جو محنت مزدوری کر کے زمین پر بغیر تکیے کے سوتے ہیں، انہیں بھی خواب دکھائی دیتے ہیں۔ کیونکہ خوابوں کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی، یعنی خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی
قیمت نہیں دینی پڑتی۔ ہاں، ان کی تعبیر کے لیے سرمایہ ضرور درکار ہوتا ہے۔ اب اس جملے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کوئی خواب دیکھتا ہے اپنے بڑے ہونے کا، یعنی اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، یا وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں ایک بہت بڑے مکان کا مالک بن جاؤں گا، تو اپنے گھر والوں کو کس طرح سکون پہنچاؤں گا، تو یہاں پر مصنف نے یہ تحریر کیا ہے کہ اس کی تعبیر یا اس کو پورا کرنے کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو صرف چند روپے ان کے ہاتھ پر رکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ایسے بچوں کی زندگیاں بدلنے کی مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ کسی غریب بچے یا کسی غریب بچے کو تعلیم دلوا دیتے ہیں، یا ان کے کپڑے بنا دیتے ہیں، یا انہیں کھانے پینے کا انتظام کر دیتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت غنیمت ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کی زندگیاں بدلنے کے لیے اپنا مخلصانہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں سڑکوں پر زندگی گزارنے والے ان بچوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ صرف پاکستان میں 10 سال پہلے لگائے جانے والے اندازے کے مطابق ایسے 14 سے 15 لاکھ بچے ہیں۔ برسا اور بزرگ سرپرست نہ ہونے کے سبب یہ ہر طرح کی برائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، ورثہ نہیں ہوتے، یا کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، تو ان بچوں کو لوگ غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسے اور کچھ ایسے بعد خود بھی مجرم بن جاتے ہیں، یعنی جب ان سے یہ کام کروایا جاتا ہے تو وہ ایک بڑے مجرم بن جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے فلاحی کام کرنے والوں میں سے ایک تحریک اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ بھی ہے۔ یعنی جو اس طرح کے بچے ہیں جو سڑکوں پر پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھول بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اخبار بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے ایک فلاحی تنظیم بنائی گئی، ایک تحریک چلائی گئی، اس کا نام اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ ہے۔ یہ پانچوں بر اعظموں سے بے گھر بچوں کو کھیل کے مواقع کی فراہمی، فٹ بال، آرٹ اور ان کے لیے مختلف سرگرمیاں کروانے کے لیے بہت فعال ہیں۔ یعنی یہ تحریک جو ہے، یہ جو غریب بچے ہیں ان کو کھیل کے مواقع فراہم کرتے ہیں، جن میں فٹ بال، آرٹ کے کام اور ان کی مختلف سرگرمیاں جو ہیں وہ کروانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد ان بچوں کے بارے میں منفی تاثر ختم کرنا اور ان کی بحالی ہے۔ یعنی ان بچوں کے یہ فلاحی تحریک جو ہے، جب یہ ان کو فٹ بال یا کوئی آرٹ کا کام سکھاتے ہیں، تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ برے کام چھوڑ کر یا برائی کی طرف جانے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک اچھے راستے پر لگا دیا جائے۔ یہ تحریک برطانیہ کی انسانی حقوق اور فلاح و بہبود کی تنظیم آموز ٹرسٹ نے شروع کی تھی۔ اور یہ تحریک کس نے شروع کی تھی؟ یہ برطانیہ کی انسانی حقوق کی اور فلاح و بہبود کی ایک تنظیم تھی، اس نے یہ کام شروع کیا تھا۔ فٹ بال دنیا میں کھیلا جانے والا سب سے مقبول کھیل ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ساز و سامان درکار نہیں ہوتا۔ یعنی جیسے اور دوسرے کھیل کھیلے جاتے ہیں، جن میں کرکٹ ہے، جس میں بیٹ، پیڈز، وکٹس، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جس میں صرف ایک فٹ بال کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ یہ صرف ایک گیند سے کھیلا جاتا ہے۔ پاؤں سے گیند کو مار کر کھیلنے کی وجہ سے اس کا نام فٹ بال رکھا گیا۔ دنیا کے بڑے کھیل کے مقابلوں میں سے ایک فیفا فٹ بال ورلڈ کپ بھی ہے، جو ہر 4 سال بعد منعقد کیا جاتا ہے۔ اس میں پوری دنیا سے ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ تحریک کے تحت
طے یہ کیا گیا کہ فیفا ورلڈ کپ سے پہلے اسٹریٹ چلڈرن کے لیے فٹ بال ورلڈ کپ کا انعقاد کیا جائے۔ اس کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسے بچوں کی ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور ارجنٹینا میں 2010 میں پہلے ورلڈ کپ کا انعقاد کیا گیا۔ یعنی اس تحریک میں ان بچوں کو کھلایا گیا جو غریب بچے تھے، جو جنہیں اس راستے پر لایا گیا کہ وہ برائی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آ جائے۔ 2014 میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے صحت و تعلیم اور آزاد فاؤنڈیشن نے مل کر پاکستان کے تمام شہروں سے باصلاحیت بے گھر بچوں کی تلاش کی۔ کراچی کے ایک اسٹیڈیم میں مقابلے کروائے جن کو عالمی ادارے کے حکام نے خود بھی دیکھا۔ جو عالمی سطح پر ادارے کام کر رہے تھے، ان کے جو بڑے حاکم تھے، انہوں نے بھی اس کو دیکھا۔ اس طرح 9 بچوں کا انتخاب کیا گیا اور ایک تربیتی کیمپ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 6 ماہ کی مختصر مگر ہمہ جہتی تربیت کا اہتمام کیا گیا، جس میں نہ صرف فٹ بال کی مہارت سکھائی گئی بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ڈھنگ اور طور طریقے بھی سکھائے گئے۔ ان کے کوچ عبدالرشید کا کہنا تھا کہ ہم سب اس کیمپ میں خاندان کی طرح رہتے تھے۔ یعنی اگر ان کے لیے جو تربیتی کیمپ لگایا گیا وہ یہ نہیں کہ انہیں ایک طرف رکھا گیا یا ایک طرف انہیں سکھایا جا رہا ہو کہ یہ غریب بچے ہیں یا ان کی ہمارے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے جو کوچ تھے عبدالرشید، انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم اس کیمپ میں ایک خاندان کی طرح رہتے تھے۔ ان بچوں کو تربیت دینا ایک حیران کن تجربہ تھا جو میرے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں لایا۔ یعنی ہر بچے میں کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہوگی اور ان کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے جو ان کے کوچ تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ مارچ 2014 کو برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ہونے والے پہلے مقابلے میں پاکستانی ٹیم نے 13 سے بھارت کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا اور پھر یہ بچے ایک کے بعد ایک مقابلہ جیتتے گئے۔ سخت مقابلوں کے بعد وہ کانسی کا تمغہ جیتے۔ یہ جیت نہ صرف ان کی بلکہ سڑکوں پر رہنے والے ہر بچے کی جیت ہونے کے ساتھ پاکستان کے لیے فخر و انبساط بھی لے کر آئی۔ یعنی جب پاکستانی ٹیم کے بچے جو تھے، جب ان کا مقابلہ بھارت کی ٹیم کے ساتھ کروایا گیا تو پاکستان کی ٹیم کے جو بچے تھے انہوں نے 13 گول سے بھارتی ٹیم کے بچوں کو شکست دی، جو کہ پاکستانی حکومت کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے ایک فخر کی بات تھی۔ ٹیم کے 15 سالہ کپتان محمود عالم کا تعلق ایشیا کی سب سے بڑی پسماندہ بستی اورنگی سے ہے۔ یعنی یہاں پر ٹیم کا جو 15 سالہ کپتان تھا محمود عالم، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کتنے پسماندہ، یعنی پرانے خیالات اور یعنی پرانی بستی جہاں پر سب سے زیادہ غربت تھی وہاں سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے والد مزدور تھے، اپنا گھر چھوڑے انہیں کئی سال ہو چکے ہیں۔ وہ ایک دن کہیں گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ یہ بات ہو رہی ہے جو ٹیم کا کپتان محمود عالم ہے اس کے والد کی۔ اس کی امی نے محنت مزدوری کی لیکن اس سے سب کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ محمود سڑکوں پر بیکار پھرتا یا کبھی کبھار کوئی کام ملنے پر کام کر لیتا تھا۔ عبدالرزاق، جس نے سب سے زیادہ گول کیے، بے گھر ہونے کے باوجود فٹ بالر بننا چاہتا تھا۔ وہ پھلوں کے ٹھیلے پر نوکری اس لیے کرتا تھا کہ سامنے ماری پور فٹ بال اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ دیکھ سکے۔ وہ کہتا ہے کہ اب جب کہ میں فٹ بالر بن ہی گیا ہوں تو میں اس کو بطور پیشہ اپناؤں گا۔ یعنی اس نے اپنے بارے میں کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے فٹ بالر بنا ہی دیا ہے تو میں اسے پیشے کے طور پر
اپناؤں گا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے بے گھر بچوں کے لیے بہت سے کام کروں گا تاکہ وہ بھی اس محرومی کی زندگی سے نکلیں۔ یعنی جب اس نے محرومی کی زندگی گزاری تو اسے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھ جیسے نہ جانے کتنے بچے ہوں گے کہ جو بے گھر ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں بطور پیشہ تو اس کو اپناؤں گا، لیکن میں ان بچوں کے لیے بھی کام کروں گا جو محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بچوں، ایسی ہی کہانیاں ٹیم کے باقی بچوں کی بھی ہیں۔ ان بچوں نے نہ صرف میڈل جیتا بلکہ اپنی مثبت سوچ، اچھی سوچ کی وجہ سے لوگوں کے دل بھی جیت لیے۔ بے انتہا سختیاں جھیلنے کے بعد، برداشت کرنے کے بعد بھی انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ خود پر یقین رکھیے اور اپنے آپ کو بدلنے اور سیکھنے کے لیے بخوشی تیار رہنے نے ان کی دنیا بدل دی۔ یعنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، محرومیاں برداشت کی، لیکن وہ محنت سے نہیں گھبرائے۔ تو بچوں، یہاں آج ہمارا یہ سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اللہ حافظ۔